بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصی کے آنسوں قسط نمبر 7، القدس کے نام۔ دھندلائی حقیقتیں، وقت کی گرد کیسی کیسی حقیقتوں کو دھندلا دیتی ہے، اور جب کسی چیز کے وارث ہی اس سے غافل ہو جائیں تو کس بے دردی اور صفائی سے وہ چیز ان سے چھین لی جاتی ہے۔ اس کی مثال دنیا کی مقدس تاریخی عمارات مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی کو جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اللہ کی جبین نیاز کا بوسہ لینے کا شرف حاصل ہے۔ یہاں وحی کا نزول ہوتا رہا۔ قرآنی شہادت کے مطابق برکات آسمانی بے پایاں رحمت کی شکل میں اس کی مقدس چار دیواری میں اترتی رہیں۔ یہیں سے رب العزت اپنے آخری نبی کو معراج پر لے گئے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور یہاں ایک نماز کا ثواب ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ افسوس کہ اس دور کے مسلمان اس کی زیارت سے محروم ہیں، اور عرصہ دراز سے باہر کے مسلمانوں کو اس کی زیارت اور یہاں نماز کی ادائیگی کا موقع نہیں ملا۔ ذیل میں القدس شہر اور مسجد اقصی کی مختصر تاریخ، تعارف اور یہودیوں کے اس کے متعلق باطل دعویٰ کی تردید پیش کی جاتی ہے، شاید کسی صاحب ایمان کے دل میں اس ظلم کے خاتمے کے لیے چنگاری پیدا کر دے جو یہود نے برپا کر رکھا ہے۔ القدس تاریخ کے آئینے میں القدس یروشلم کا عربی نام ہے، جسے زمانہ قبل اسلام میں ایلیا بھی کہا جاتا تھا۔ یہ 35 درجہ طول شرقی اور 31 درجہ ارد شمالی پر واقع ہے۔ بحر روم سے اس کی اونچائی 750 میٹر اور بحر مردار کی سطح سے اس کی بلندی 1150 میٹر ہے۔ بحر روم سے اس کا فاصلہ 52 کلومیٹر، بحر مردار سے 22 کلومیٹر اور بحر احمر سے 250 کلومیٹر ہے۔ القدس دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے ہاں یکساں طور پر متبرک ہے۔ اس شہر کی آب و ہوا نہایت عمدہ اور صحت افزا ہے۔ یہاں میوے کثرت سے اور نہایت لذیذ اور شیریں ہوتے ہیں۔ القدس کی جو تاریخ آج انسانی دنیا کو معلوم ہے، اس کے مطابق یہ تقریباً 45 صدیاں پرانا شہر ہے۔ یہاں 4,500 سال قبل عربوں کی ایک شاخ کنعانی اور یبوسی آباد تھے۔ 2500 قبل مسیح انہوں نے یہاں بستیاں بسائیں اور قلعے تعمیر کیے۔ پھر 1049 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے فتح کیا، اور ان کے فرزند سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اسے بہت ترقی حاصل ہوئی۔ 586 قبل مسیح میں یہ اہل فارس کے قبضے میں آ گیا، جب بخت نصر نے یہاں یلغار کی، یہودیوں کا قتل عام کیا، اور جو باقی بچ گئے انہیں غلام بنا کر بابل لے گیا۔ فارس والوں کے یہاں اقتدار کا سلسلہ اسکندر کے قبضے تک جاری رہا، جو 332 قاف میم میں ہوا۔ 63 قاف میم میں یہاں رومی قابض ہو گئے۔ ان کے ایک بادشاہ ہیبر ڈوس نے 135 عیسوی میں اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا، اور یہاں نیا شہر ایلیا کا بطولینا کے نام سے بسایا۔ رومیوں کے دور حکومت میں یہ شہر ایلیا کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہاں عیسائیت کا دورہ تھا۔ قسطنطین بادشاہ کی والدہ ملکہ ہیلانا نے 335 عیسوی میں یہاں وہ مشہور گرجا تعمیر کیا جو کنیسۃ القیامہ کے نام سے مشہور ہے۔ 614 عیسوی اہل فارس یہاں دوبارہ قابض ہو گئے، اور یہاں کی گرجاؤں اور عبادت خانوں کو لوٹ کر ویران کر دیا۔ اس وقت پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے تھے، اور یہی وہ واقعہ ہے جس پر مشرکین مکہ نے صحابہ کرام کے سامنے فخر ظاہر کیا تھا، کیونکہ فارسی مشرک اور ان پڑھ تھے، اور رومی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے۔ لیکن قرآن کریم نے پیش گوئی کی کہ ان قریب رومی ظاہری اسباب کے بغیر دوبارہ اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ یہ پیش گوئی سچی ہوئی، اور ہرکل نے 627 عیسوی میں فارس والوں کو غیر متوقع شکست دے کر یہ شہر فتح کر لیا،
اور یہاں پھر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا۔ القدس اسلام کے سائے میں القدس کو مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا۔ پھر عرصہ دراز تک یہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ اموی اور عباسی خلفاء کے دور میں اسے خوب عروج و ترقی ملی۔ 11ویں صدی عیسوی میں 492 ہجری 1099 عیسوی میں یورپی عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلوک کے برعکس وہ مظالم ڈھائے جو ان کی انسانیت سے دوری، کم ظرفی اور جہالت کی عداوت کے طور پر یاد رکھے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد کو مسجد اقصیٰ میں لا کر ذبح کر دیا گیا۔ مسجد میں گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا جسے استبل سلیمان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ 80 سال تک صلیبی عیسائیوں کے قبضے میں رہنے کے بعد فرزند اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اسے 1187 عیسوی میں دوبارہ فتح کیا اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کے ساتھ یہاں مدارس، مکاتب اور اوقاف کا سلسلہ جاری کیا۔ تب سے یہ مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن انگریزوں نے 2 فروری 1924 کو فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یہاں جو پہلا برطانوی کمشنر آیا وہ ہربرٹ سموئل نامی کٹر یہودی تھا۔ برطانیہ اس وقت عیسائی ہونے کے باوجود یہودی مقاصد کی تکمیل کے لیے پوری طرح اعلی کار بنا ہوا تھا، لہذا دیدہ دانستہ ایک سازش کے تحت یہاں یہودی کمشنر بھیجا گیا۔ اس نے یہودیوں کے لیے فلسطین کے دروازے کھول دیے۔ امریکہ کی صہیونی تنظیموں نے یہودیوں کو یہاں زمینیں خریدنے کے لیے کروڑوں پاؤنڈز دیے۔ رفتہ رفتہ یہودی مضبوط ہوتے گئے اور آخر کار یہودیوں نے برطانیہ کی سرپرستی میں 1948 میں اسرائیلی سلطنت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ 7 جون 1967 عیسوی کو اسرائیل نے قدیم بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس دن سے آج تک یہاں مشرقی یورپ اور روس سے یہودیوں کی لگاتار آمد جاری ہے، جس کی وجہ سے نئے یہودی محلے آبادیاں قائم ہو رہی ہیں۔ شہر کو خوبصورت اور کشادہ بنانے کے بہانے عربوں کے محلے اور اسلامی آثار و مقامات مسمار کیے جا رہے ہیں۔ لاکھوں فلسطینی مسلمان یہودیوں کے حربوں سے تنگ آ کر اپنے دیہات اور شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور شام و لبنان کے مختلف کیمپوں میں بے خامہ زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں خدا کا کوئی بندہ کب علم جہاد لے کر اٹھتا ہے اور ان مظلوموں کی داد رسی کے ساتھ اس شہر کو تیسری مرتبہ فتح کرنے کا خواب پورا کر دکھاتا ہے۔ جاری ہے۔